بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اور ہم کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ سوچ آج ان کے دماغ میں نہیں آئی تھی، بلکہ جب سے انہیں ہوش آیا تھا وہ پریا سے ملنا چاہتی تھی، وہ ایک لڑکی جسے وہ تکلیف کی حالت میں ہی دیکھ پائی تھی۔ انہیں اتنی بھا گئی کہ انہوں نے اسے اپنے پوتے کے لیے پسند کر لیا تھا۔ اس دن وہ اتنی زیادہ تکلیف میں تھی کہ ان کے دل سے بے ساختہ یہ خواہش نکلی کہ وہ مرنے سے پہلے ایک بار اپنے پوتے کی خوشیاں دیکھ سکیں، وہ اپنے پوتے کو ایک خوشحال زندگی گزارتے دیکھ سکیں، اور پریا کے اندر انسانیت دیکھ کر ہی انہوں نے دعا مانگی تھی کہ کاش یہ لڑکی ان کے پوتے کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو وہ داؤد سے اکثر اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ داؤد کو جتنا بھی اس لڑکی کے بارے میں پتا تھا وہ سب کچھ بتاتا رہا، اور پھر اس نے بتایا کہ کل انٹرویو دینے کے لیے وہ لڑکی بھی آئی تھی جس نے ان کی جان بچائی تھی۔ پھر کیا تھا، انہیں لگا اللہ بھی ان کے ساتھ ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے جو ان کی خواہش ہے۔ انہیں نے داؤد کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اس نوکری کے لیے اسی لڑکی کو ہی سلیکٹ کریں گے۔ باقی وہ ساری نرسز کا کیا کرے گا، یہ فیصلہ وہ خود ہی کر لے۔ یقیناً وہ ساری بھی بہت ہی قابل ہوں گی، لیکن ان کے لیے پریا ہی کافی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ داؤد بھی اسی کا انتظار کرنے لگا۔ وہ سب سے لیٹ آئی تھی، شاید ٹرانسپورٹ کا کوئی مسئلہ تھا اور اسے یہ نوکری مل گئی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ داؤد بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ لڑکی جب بھی اس سے ملی تھی اس نے اسے امپریس کیا تھا، بہت بہادر لڑکی تھی اور وہ یہ نوکری ڈیزرو بھی کرتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ دادی کا بہت خیال رکھے گی، لیکن دادی کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، جبکہ دادی اب صرف اللہ سے دعا مانگ رہی تھی جس نے ان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی تھیں، وہ آگے کا راستہ بھی آسان کر دے۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اس کے ایک بہت پرانے عزیز دوست اسامہ کی کال آ رہی تھی۔ کبھی یہ دوست اس کے لیے بہت اہم ہوا کرتا تھا، لیکن آج اسے چڑ محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس دوست کے ساتھ بھی مہریش کی ذات جڑی ہوئی تھی۔ وہ مہریش سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اسے یاد تک نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اسامہ سے تو وہ اپنا تعلق 2 سال پہلے ہی توڑ چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ مہریش صرف اور صرف اسے نیچا دکھانا چاہتی ہے، اس سے جیتنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو گرا لیا۔ اسے ہرانے کے لیے وہ اس دوست کی گرل فرینڈ بن گئی تھی۔ اسے زندگی میں سب سے زیادہ شرمندگی اس بات سے ہوئی تھی جب بھری محفل میں اسامہ نے اس سے کہا تھا کہ بہت جلد میں تیرا بہنوئی بننے والا ہوں، اور ایسا کرنے کے لیے اسے مہریش نے کہا تھا۔ اس نے اسامہ سے ہر قسم کا تعلق توڑ دیا تھا، وہ اسے دوست رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ داؤد کے علاوہ اسے کوئی بھی دوست اتنا عزیز نہیں تھا۔ داؤد اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ مہریش نے جب اسامہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے اسامہ کو بہت سمجھایا کہ وہ صرف اور صرف اسے ہرانے کے لیے گیم کر رہی ہے، لیکن اسامہ نے کہا کہ وہ اپنی بہن سے اس حد تک نفرت کرتا ہے کہ اس کے خلاف جھوٹی باتیں بتاتا ہے۔ اس نے اسامہ سے تعلق ختم کیا تو مہریش بھی اپنی ہار سمجھ کر اس سے الگ ہو گئی۔ اسے ایسے انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا جس کا دامیش سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ بعد میں اسامہ اس سے ملنے بھی آیا تھا، لیکن اسے ایسے دوست کی ضرورت ہی نہیں تھی جو دوست پر یقین کرنے کی بجائے کسی دوسرے پر بھروسہ کر کے دوستی ختم کر دے۔ اسامہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر مہریش بہت پچھتائی تھی۔ اسامہ بہت اوپن مائنڈ قسم کا انسان تھا۔ اس کی نظر میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے بیچ کسی قسم کی کوئی شرم و حیا یا پردہ داری نہیں ہوتی۔ وہ اس سے ہر قسم کا تعلق رکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مہریش نے وقت رہتے خود ہی اس سے ہر قسم کا رشتہ ختم کر لیا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف دامیش کو بے عزت کرنا تھا، اس کا سر جھکانا تھا، اور اسامہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا تھا، تو اس نے خود ہی اسامہ سے ہر قسم کا رشتہ توڑ لیا۔ نہ جانے کتنی بار اس کا فون بجا پھر بند ہو گیا، اس نے بالکل پرواہ نہیں کی تھی۔ جس سے تعلق ہی نہیں، اس کی پرواہ کیا کرنی۔ اپنا فون سائلنٹ پر لگا کر
اس نے ایک طرف پھینکا اور بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ اپنے دماغ سے ہر قسم کی بری سوچ نکال کر اس نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند میں اتر چکا تھا۔ وہ بے فکر ہو کر سو گیا تھا۔ کل کی میٹنگ 11 بجے کے بعد ہونی تھی۔ وہ دادی کے ساتھ تھوڑا وقت گزار سکتا تھا۔ دادی بھی اسے گھر پر دیکھ کر خوش ہوئیں گی۔ ابھی پریا ناشتہ کر کے فارغ نہیں ہوئی تھی کہ جب ڈرائیور اسے لینے آ گیا اور اسے آ کر بتایا کہ دادی اس کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہیں۔ اسے یہاں کل چھوڑنے بھی رضوان ہی آیا تھا اور آج صبح لینے بھی وہی آیا، کیونکہ دادی جانتی تھی کہ رضوان کے ساتھ اس کی جان پہچان ہو چکی ہے، تو دادی نے رضوان کو ہی یہ کام دے دیا تھا۔ رضوان اسے اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ رضوان کے برے وقت میں اس نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اگر وہ وہاں نہ ہوتی تو رضوان اکیلے وہ سب کچھ کبھی بھی ہینڈل نہیں کر پاتا۔ وہ اس کا بے حد شکر گزار تھا۔ بابا کو میڈیسن دے کر وہ اس کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ ایک اور نئے دن کی شروعات ہو چکی تھی۔ کام تو وہ سارے کل ہی سمجھ چکی تھی اور اچھی طرح ذہن نشین بھی کر لیا تھا تاکہ اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میڈم کو اس سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہو۔ وہ اپنا سارا کام بہت ایمانداری سے کرنے والی تھی۔ اسے یقین تھا کہ میڈم کو اس کا کام بے حد پسند آئے گا۔ کل کی طرح گاڑی انہی راستوں سے گزری تو اسے کل کی تھکاوٹ یاد آ گئی۔ اتنی مشکل سے اس نے یہ راستہ طے کیا تھا اور یہ امیر لوگ گاڑیوں پر بیٹھ کر کیسے فوراً اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ بھلا ہو میڈم کا جنہوں نے اس کے لیے پک اینڈ ڈراپ سروس رکھ دی، ورنہ یقیناً آج بھی وہ کل کی طرح انہی راستوں کی خاک چھان رہی ہوتی۔ گاڑی تیزی سے اس خوبصورت محل نما بنگلے میں داخل ہوئی اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا اور رضوان کا شکریہ ادا کرتی اندر کی جانب چلی گئی۔ یقیناً دادی اس کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کل کی طرح آج بھی بہت سارے ملازم ایک جیسی یونیفارم پہن کر اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ اس نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ کچھ لوگوں نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا تو کچھ لوگ حیرانی سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ یقیناً ان کے لیے یہ بات بھی بالکل نئی تھی کہ دامد شاہ کے علاوہ اس گھر میں کسی اور کی اتنی اونچی آواز گونجے۔ ان سب کو اپنے کام میں لگے دیکھ کر وہ بھی سیڑھیاں چڑھ گئی، کیونکہ اس کا سارا کام اوپر تھا، کیونکہ میڈم اوپر رہتی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ابھی آخری سیڑھی پر پہنچی ہی تھی کہ سامنے سے آتا شخص اس سے ٹکرا کر اس کا دماغ ہلا گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے وہ بھول ہی گئی کہ وہ کون ہے۔ پھر سامنے والے کی نگاہیں خود پر جمی دیکھ کر اس کی یادداشت واپس آ گئی۔ نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ چلنے کی تمیز کی تم نے۔ تم میری دادی کا کیا خیال رکھو گی؟ بڑے طنزیہ لہجے میں سوال کیا گیا۔ وہ اس وقت اس شخص کے منہ لگ کر اپنا منہ کڑوا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب یہ راستے میں آ گیا تھا۔ اگر وہ اس کا راستہ روک کر نہ کھڑا ہوتا تو وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتی، لیکن وہ تو اتنی مجبور تھی کہ اس کی جانب نگاہ تک نہ اٹھا پا رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنا بدن ڈھکنے کے لیے کوئی بنیان تک نہ پہن رکھی تھی۔ ایسے میں اس سے روبرو بات کرنا پریا کے بس میں ہرگز نہیں تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے بس یہاں سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، لیکن اس آدمی کو تو شرم و حیا نام کی کوئی چیز چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ کیسے بے باکی سے ایک لڑکی کے سامنے کھڑا اپنی باڈی کی نمائش کر رہا تھا۔ تمہیں یہاں کس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے اپنے ذہن میں رکھنا۔ فالتو ایکٹیویٹیز میں ٹائم ویسٹ مت کرنا۔ تم یہاں دادی کے لیے رکھی گئی ہو، مائنڈ اٹ، ورنہ تم جانتی ہو کیا ہوگا۔ بار بار بتانے کا عادی نہیں ہوں میں۔ ویسے مجھے یہاں دیکھ کر حیران تو نہیں ہوئی ہوگی تم۔ وہ کیا تھا تمہارا لیکچر، وہ انسانیت اینڈ آل ڈیٹ واٹ ایور۔ کیا کر رہی تھی تم اس دن؟ مجھے کچھ یاد نہیں اور نہ ہی وہ میرے یاد رکھنے کے قابل تھا، لیکن مجھے پتا ہے تمہیں سب یاد ہوگا اور یقیناً تم اپنے وہ سارے ڈرامے یہاں بھی کرنے کے ارادے رکھتی ہوگی۔ وہ پتا نہیں کیا کیا بولے جا رہا تھا، جبکہ پریا بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ تو یہاں کھڑی کیوں ہو؟ جلدی شروع ہو جاؤ۔ کہاں سے سٹارٹ کرو گی تم اپنے ڈرامے؟
تو تم اب یہ ڈرامہ کرو گی کہ اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ تمہیں یہاں میری دادی کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا ہے تو تم کبھی یہاں نہ آتی؟ نہیں وہ سو کالڈ غیرت تم جیسی تھرڈ کلاس لڑکیوں کی اوقات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہوں۔ اب تم ڈرامے کرو گی کہ تم جانتی ہی نہیں تھی کہ یہاں میری دادی کی دیکھ بھال کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا تو پریا نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھ میں اور آپ میں ایک چیز کا فرق ہے اور وہ فرق ہے انسانیت کا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہاں آپ کی دادی ہیں جن کی کیئرنگ کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا تب بھی میں انکار نہیں کرتی، کیونکہ میں آپ کی طرح رشتے دیکھ کر انسانیت نہیں نبھاتی۔ یہاں آپ کی دادی کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو بھی میں اس نوکری کے لیے کبھی انکار نہیں کرتی، کیونکہ انہیں سچ میں کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک آپ میری اوقات کی بات کر رہے ہیں تو مسٹر دامیش، اگر آپ مجھے 50,000 روپے دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کی دادی کی خدمت کروں گی۔ آپ سے خیرات نہیں مل رہی مجھے کہ میں آپ کی فضول باتیں سنوں گی۔ اور ایک بات اور، مجھے یہاں دادی کی نوکری کے لیے رکھا گیا ہے، آپ کی فضولیات سننے کے لیے نہیں۔ جو آپ کی ایگریمنٹ کے مطابق اس نوکری سے مجھے صرف اور صرف دادی نکال سکتی ہیں، تو پلیز آپ اپنا فضول کا ایٹیٹیوڈ کہیں اور جا کر دکھائیں۔ مجھے نہ تو آپ کی پرسنالٹی سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہی آپ کے سکس پیکس سے۔ مجھے کوئی مطلب ہے تو برائے مہربانی جا کر اپنی شرٹ پہنے۔ ہر کوئی آپ کی باڈی دیکھ کر آہیں نہیں بھرنے بیٹھا۔ وہ ایک لمحے میں اس کی سکس پیکس پر چوٹ لگ کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ دامیش حیرانگی سے کھڑا اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چونٹی جتنی لڑکی اسے اتنا کیسے سنا کر چلی گئی، اور وہ سنتا رہا۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ مجھے اتنی باتیں سنا گئی اور میں چپ رہا۔ میں نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ ایسا کیا لگتا ہے میں اسے نوکری سے نکال نہیں سکتا؟ میں دامیش شاہ ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ وہ بے حد غصے سے اس کے پیچھے جانے لگا جب داؤد کا فون آیا۔ ہاں داؤد بولو، وہ فون کان سے لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ فون اٹھانے سے پہلے کبھی السلام علیکم کہہ دو تو یقین کرو تمہارا گفتگو خوشگوار ہو جائے۔ وہ اپنے انداز میں بولا تو دامیش نے آنکھیں گھمائی۔ یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ داؤد اس کے انداز سے اس کے غصے کو سمجھ گیا تھا۔ اب کس بات پر غصہ آ رہا ہے تمہیں؟ وہ اپنی جو بات کرنے والا تھا وہ ایک طرف رکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ وہ لڑکی تمہیں یاد ہے جو ہسپتال میں ملی تھی، جس نے دادی کو ہسپتال پہنچایا تھا؟ اس کے نخرے! بات تو ایسے کر رہی تھی جیسے میں نہیں بلکہ وہ اس گھر کی مالک ہوں۔ دل تو کر رہا تھا اس چونٹی جتنی لڑکی کو مسل کر رکھ دوں۔ کہتی ہے کہ میں اسے نوکری سے نہیں نکال سکتا۔ میں اسے ابھی کے ابھی اس نوکری سے فارغ کرنے جا رہا ہوں۔ زبان کیسے چلا رہی تھی! وہ دامیشا کو جانتی نہیں ہے، وہ بے حد غصے سے بولا۔ اس کے کہنے پر داؤد پورا الرٹ ہو کر اسے سمجھانے لگا۔ ریلیکس میرے یار، ریلیکس۔ کیا ہو گیا ہے؟ تجھے دادی نے اس لڑکی کو خود پسند کر کے رکھا ہے، ہر لڑکی کو انکار کر کے صرف اور صرف اسے سلیکٹ کیا ہے۔ اسے نوکری سے نکال کر تم دادی کو ہرٹ نہیں کر سکتے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، دادی کو برا لگے گا، اور فی الحال ہمیں وہ کرنا چاہیے جو دادی کو اچھا لگے۔ ہم دادی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دے سکتے۔ اگر تم پریا کو نوکری سے نکال دو گے تو کیا سوچیں گی دادی کہ ان کی پسند کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ تو ان سے سلیکٹ کروایا ہی کیوں؟ داؤد اسے بے ڈھنگی سی وجہ بتانے لگا پریا کو نوکری سے نہ نکالنے کی۔ یار کیا بکواس کر رہے ہو؟ دادی کو میں سمجھا لوں گا، وہ میری دادی ہیں، میں انہیں سنبھال سکتا ہوں۔ انہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ بے وقوف بدتمیز لڑکی مجھے بالکل پسند نہیں ہے، اور جب اس کی بدزبانی کے بارے میں انہیں بتاؤں گا تو وہ خود ہی اسے نکال دیں گی۔ وہ فوراً بولا، ہاں یہ تو ہے، بتا دو، وہ وہی کریں گی جو تم چاہتے ہو۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی وہی کرتی آئی ہیں۔ لیکن ذرا سوچو تو صحیح، دادی نے اپنی پسند سے لڑکی سلیکٹ کی ہے۔ اس طرح سے اچھا نہیں لگتا دامیش، ہم ان کی سوچ کو ایک لڑکی کے گرد گھومنے نہیں دے سکتے۔ ہمیں دادی کو ٹھیک کرنا ہے، جلد سے جلد انہیں ٹھیک ہونا ہے، اور انہیں ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا بہت کمپرومائز تو کرنا ہوگا۔ جس لڑکی کو ہم نے پہلے نوکری پر رکھا تھا تو تمہیں یاد ہی ہوگی کتنے زیادہ مسئلے میں پڑ گئے تھے ہم۔
لوگ اس لڑکی کو دادی نے خود پسند کیا تھا تو یقیناً وہ بری نہیں ہوگی، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تمہارے یا میرے ساتھ کس طرح سے بات کرتی ہے۔ ہمیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ دادی کو کس طرح سے ہینڈل کرتی ہے، دادی کا خیال کس طرح سے رکھتی ہے۔ اگر تمہیں دادی کی طرف سے کوئی لاپرواہی دیکھنے کو ملی تو تم بے شک اسے نوکری سے نکال دینا، لیکن فی الحال اسے رہنے دو۔ دادی خود اسے پسند کر چکی ہیں، میرا نہیں خیال کہ تمہیں ذرا سے بات کے لیے اسے نکال دینا چاہیے۔ اس میں تمہاری نہیں بلکہ دادی کی خوشی کی بات ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اب پتہ نہیں وہ سمجھا تھا یا نہیں، لیکن فون بند کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر میں ایک ہنگامہ سا برپا ہونے لگا۔ دامیش کو آفس جانا تھا اور وہ اپنا سارا غصہ ملازموں پر نکال رہا تھا۔ پریا تو بے حد پریشانی سے دادی کو دیکھنے لگی، جبکہ دادی بالکل ریلیکس ہو کر اسے بتا چکی تھی کہ ان کے پوتے کا دماغ خراب ہو چکا ہے، بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب اس کا دماغ ٹھیک نہ ہو تو وہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔ دادی کے منہ سے ان کے پوتے کی ایسی تعریف سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس دی اور پھر تھوڑی دیر پہلے ہونے والے قصے کو بھی فل مسالہ لگا کر بتایا، جس پر دادی بھی منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کے پوتے کے سامنے آواز اٹھانے کی ہمت کون کر سکتا ہے، لیکن یہاں تو پریا تھی جو انہیں بے حد پسند تھی۔ ابھی تو وہ جانتی تک نہیں تھی کہ دادی اس کے بارے میں کیا کیا سوچ ہوئی ہیں، بس وہ اپنی ہی مستی میں مگن اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ دادی نے بس ایک ذرا سی خواہش کی تھی، نہ جانے اسے پورا بھی ہونا تھا یا نہیں۔ دامیش اتنی انسلٹ کے بعد رات دادی کے پاس بھی آیا تھا ان کی چہچہتی کی شکایت لگانے کے لیے، لیکن دادی نے کہہ دیا کہ وہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے اور وہ اسے بہت زیادہ پسند بھی ہے، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم اس کے سامنے ہی مت جاؤ۔ ویسے بھی وہ تمہارے آنے سے پہلے ہی جا چکی ہے، کبھی کبھی تو تمہارے صبح جانے کے بعد آتی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ وہ تمہارے سامنے زیادہ نہ آیا کرے، نہ تمہارے سامنے آیا کرے گی اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ بس اس کا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو۔ دادی کی طرف سے صاف جواب مل گیا تھا، یعنی کہ دادی اسے نکالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ داؤد کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، وہ دادی کی پسند تھی اور دادی کو تکلیف تو وہ دینا بھی نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے بھی اس معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ اب وہ پریا کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا۔ ان دونوں کی اپنی اپنی روٹین تھی، دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ پریا اگر ان کے گھر پر ہوتے ہوئے صبح پہنچ جاتی تو یہی کوشش کرتی کہ ان کے سامنے بھی نہ جائے۔ اسے بد دماغ، بے عقل، بدتمیز اور نہ جانے اسے ایسے کتنے ہی نام دے چکی تھی، جبکہ دامیش تو اسے دیکھتے ہی چہرہ پھیر دیتا تھا، جیسے اس سے زیادہ بیکار چیز اس دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ لیکن پریا کو بھی وہ کوئی خاص پسند نہیں تھا کہ اس کے اس رویے سے اسے برا لگتا۔ وہ جس انداز میں اسے نظر انداز کرتا تھا، اسی انداز میں پریا کی طرف سے بھی نظر اندازی کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اس کے انداز پر دامیش کو واپس غصہ آ جاتا تھا۔ اس کی اتنی اوقات کہ یہ دامیش شاہ کو نظر انداز کرے، وہ ایک سیکنڈ میں اسے اس کی اوقات یاد کروا سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا تھا کیونکہ وجہ اس کی دادی تھی۔ وہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، ورنہ ایسی لڑکیاں تو ہزاروں کی تعداد میں اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی جنہیں وہ منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے یہاں آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ دادی کی نیچر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ دادی کے لیے سب سے اہم ان کے پودے تھے۔ ان کا پوتا ہوتا تو خود کو سنبھال لیتا تھا، لیکن ان کے پودے ان کے بغیر پروان نہیں چڑھ رہے تھے۔ ایسے میں اس نے خود ہی ان کے پودوں کی حفاظت کرنا شروع کر دی، کیونکہ پودوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی۔ اسی لیے اب وہ خود ہی ان کے پودوں کا خیال رکھنے لگی تھی۔ دادی کا اپنا تو زیادہ کام تھا ہی نہیں، صرف اور صرف وقت پر میڈیسن دینا اور ان سے باتیں کرنا تھا کہ وہ اکیلے محسوس نہ کریں۔ اس کے علاوہ بھی وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی۔ اس کے بابا کہتے تھے باتیں کرنے میں وہ ماہر ہے، اور یہاں بھی
वो अपना माहिराना काम सर अंजाम दे रही थी। दादी को इसकी बातें बेहद पसंद आती थी और अब तो इसने दादी की सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म कर दी थी। इनके पौधों की हिफाजत करना शुरू कर दी थी। इनके बहुत सारे पौधे ऐसे थे जो धूप में नहीं रखे जाते थे और बहुत सारे ऐसे थे जिन्हें धूप लगवाना बेहद ज़रूरी था। पहले तो परिया को यह समझने में ही कितने दिन लग गए कि एक जैसे बहुत सारे पौधे थे। इनमें से ही कुछ को धूप में रखना था और कुछ को छांव में, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी। लेकिन दादी ने बहुत प्यार से इसे समझाया था कि कौन से पौधे कहाँ पर रखने हैं। अब तो वो काफ़ी ज़्यादा समझ चुकी थी। अब तो वो सब कुछ खुद ही संभाल रही थी। दादी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती थी। वो नीचे तो नहीं आ सकती थी, लेकिन अपने कमरे की खिड़की से वो अपने पौधों को देख लिया करती थी और अगर किसी पौधे में कोई कमी बेशी नज़र आए तो फ़ौरन परिया को बिताकर इसे ठीक करवा देती थी, क्योंकि दामिश का आर्डर था कि जब तक दादी बिल्कुल ठीक ना हो जाए इन्हें नीचे वाले कमरे में शिफ्ट ना किया जाए। वो तो बचपन से ही ऊपर वाले कमरे में रहता था और इसे अपना कमरा बेहद अजीज था। अपना कमरा वो छोड़ नहीं सकता था, लेकिन दादी को छुड़वा सकता था। दादी को तो मजबूर होकर इसकी बात माननी पड़ती, क्योंकि अगर वो नाराज़ हो जाता तो तीन दिन तक अपनी शक्ल नहीं दिखाता था। इनका इसके अलावा यही तो इनके जीने की वाहिद सहारा था, जिसे वो नाराज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो सुबह सुबह ही काम पर आ गई थी, जबकि वो ऑफिस जाने को बिल्कुल तैयार था, लेकिन वो अभी तक गया क्यों नहीं, इसे समझ नहीं आई। वो इसे नज़रअंदाज करके तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो दामिश ने इसे पुकारा, सुनो लड़की, मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ आओ, इसने हुक्म दिया। मेरा नाम लड़की नहीं है, परिया है, परिया नासिर, और यहाँ पर मुझे सिर्फ दादी की बात सुनने और इनका ख्याल रखने के लिए नौकरी दी गई है, हर किसी का आर्डर फॉलो करने के लिए नहीं। एक्सक्यूज़ मी, इसके अंदाज पर वो जल कर बोली। अगले ही लम्हे दामिश गुस्से से टेबल पर हाथ मारता टेबल पर मौजूद सारी चीज़ें नीचे गिरा चुका था। इसकी अचानक हरकत ने परिया के कदम रोक दिए। इसका नाजुक दिल बुरी तरह से कांपने लगा। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना सख्त रिएक्शन देगा। यू सीरियसली गर्ल, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अपना ये अंदाज खुद तक महदूद रखो, वरना तुम्हें यहाँ से चलता करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ दादी की खातिर। क्या लगता है तुम्हें मैं दामिश शाह तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हूँ? कौन सी आसमान से उतरी हुई हो तुम जो मैं तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ? क्या हो तुम? औकात क्या है तुम्हारी? एक आम सी लड़की जिसके पास नर्सिंग का कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टिकी हुई हो सिर्फ दादी की वजह से। तुम्हारा बायोडाटा तो मैं पहले ही दिन निकाल कर देख चुका हूँ। तुम सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट हो जिसकी बना पर यहाँ ऐश कर रही हो। अपनी औकात में रहा करो। ज़्यादा आसमान पर उड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन तक पटकना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो बिना लिहाज बोला, जबकि परिया की आंखों में नमी उतरते देखकर जाने क्यों चुप हो गया। वो क्या क्या बोल गया था, इसे अपने लफ्ज़ का एहसास नहीं था, लेकिन सामने वाली की आंखों से बहते आंसू इसे खामोश कर गए थे। इसमें एहसास नामी कोई चीज़ नहीं थी। किसका दिल इसकी बातों से दुखता है या खुश होता है, इसे कोई परवाह नहीं थी। इसने तो कभी दाऊद की परवाह तक नहीं की थी। वो अक्सर दादी के सामने भी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर जाता था जो सामने वाले के दिल को चीर कर रख देती थी, लेकिन आज तक किसी ने इसे एहसास नहीं दिलाया था कि वह कुछ गलत बोल रहा है। लेकिन परिया की आंखों से बहते आंसू इसे ये सोचने पर मजबूर कर गए थे कि क्या इसने कुछ गलत बोला है। इस सख्त लहजे अपने आप में नर्म हो गया। अगर कोई भी दादी से मिलने आए तो इन्हें दादी से मिलने ना देना चाहिए, वो कोई भी क्यों ना हो। समझ रही हो मेरी बात को? वो नरमी से कहता आखिर में फिर से सख्त हो गया। परिया ने तेजी से हाँ में सर हिलाते हुए अपनी नम आंखों को साफ किया। ठीक है, जाओ, दादी इंतजार कर रही होंगी तुम्हारा। वो इसकी सुर्ख आंखें नजरअंदाज करता चेहरा फेर गया। परिया आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर की जानिब जाने लगी। वो सच में अपनी औकात भूल गई थी।
شاید وہ بھول گئی تھی کہ وہ یہاں اس گھر میں صرف اور صرف ایک چھوٹی سی ملازمہ ہے، اور وہ صرف دادی کی ملازمہ نہیں ہے بلکہ اس شخص کی بھی ہے جو اسے پیسے دینے والا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا تھا جیسے دامیش اسے بات کرنے کے لیے اسے پکار رہا ہو، بس اسی لیے اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کتنے خراب الفاظ استعمال کر گئی۔ لیکن سامنے والے نے کون سا اس کے الفاظ کا پاس رکھا، وہ بھی تو اسے اس کے الفاظ واپس لوٹا چکا تھا، لیکن اس کے الفاظ دل چیر دینے والے تھے۔ وہ 2 منٹ میں اسے اس کی اوقات یاد کروایا گیا تھا۔ اسے بتا گیا تھا کہ وہ صرف اس گھر میں ایک عام سی نوکرانی ہے۔ اگر وہ دادی کے لیے اہم ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے اہم ہوگی۔ باقی سب کے لیے وہی ہے جو بن کر آئی تھی، دادی کی کیئر ٹیکر۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی دامیش کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرے گی۔ وہ لمحے میں سامنے والے کو اس کی اوقات یاد کروا دیتا تھا، اور پریا ہرگز اس کے سامنے اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ دادی کے کمرے میں داخل ہوئی، جو یقیناً اسی کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہماری ٹیم کو دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔